اور اس طرح کی فضیلت والی راتوں میں مل جل کر کے عبادت کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں عبادت کر لیں، مسجد میں جڑ کر کے بیانات کا ہونا اور اس کے بعد نماز وغیرہ سب مل کر کے پڑھنا 3-4 بجے تک، یہ سب شریعت کا حکم نہیں۔ جو اعمال نوافل کے قبیل سے ہیں، یعنی آپشنل عبادتیں ہیں، اس میں انڈیویجوالٹی بہتر ہے، انفرادیت یعنی اکیلے کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ فرض نماز ہے، اس کو جماعت سے پڑھنا ہے، چاہے آپ جنگل میں ہو، اگر 2 آدمی بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو جنگل میں بھی آپ اذان کہہ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرض نماز کی اہمیت ہے کہ مل کر کے عبادت کرو۔ تو جن اعمال کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا ہے کہ ان کو مل کر کے کرنا ہے، بس انہی کو مل کر کے کرنا ہے۔ باقی نفل نمازیں، تہجد کی نماز ہے اور اس طرح کی فضیلت والی راتوں میں جاگنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ انڈیویجولی ہے، اکیلے اکیلے ہو کر کے ان راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ ہمارا جو جنوب ہند کا علاقہ ہے، ساؤتھ انڈیا، یہاں پر پرانے زمانے میں پڑھے لکھے علماء کرام کی تعداد بہت کم تھی۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک عالم ہوا کرتا تھا، پورے ڈسٹرکٹ میں۔ بلکہ آپ کو میں کیا بتاؤں، ابھی ایک 25-30 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ لمبا نہیں، 90s کی بات ہے کہ گاؤں دیہات سے لوگ آتے تھے، مسلمان قصائی آ کر کے مسجد کے امام صاحب کو ذبح کرنے والی چھری دیتے تھے اور بولتے تھے حضرت اس میں جانور کو حلال کرنے کی دعا پڑھ کر کے دے دو، ہم لے جا کر کے جانور کاٹ لیا کریں گے۔ یعنی ان کو اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ بکری ذبح کرنا ہو تو کیا پڑھا جائے۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ گاؤں دیہات سے لوگ آ کر کے شہروں میں علماء سے چھری کے اوپر وہ دعا دم کرا کے لے جاتے تھے اور جانور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اس قدر جہالت تھی 30-40-50 سال پہلے، اور پہلے اور زیادہ جہالت تھی، لوگوں کے اندر نالج نہیں تھا، دین کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو لوگوں کو اس طرح کی راتوں کی فضیلت سمجھانے کے لیے اس زمانے کے لوگوں نے کیا ترتیب بنائی کہ سب لوگ آؤ مسجد میں ہم عبادت کریں گے۔ تو مسجد میں سب لوگوں کو ان راتوں میں جوڑا جاتا تھا، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں، تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ تو جان لیں، عمل کر لیں۔ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ سب، اس لیے جوڑتے تھے، جوڑ کر کے ان کو سمجھاتے تھے تاکہ یہ لوگ 2-4 سال اس طرح ان راتوں میں مسجدوں میں آ کر کے عبادت کریں گے تو آگے چل کر یہ خود اپنے گھروں میں عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن دین کے اندر جب کوئی نئی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، اپنی طرف سے آدمی اگر کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، اس کے اندر آگے چل کر کچھ نہ کچھ خرابی ضرور آ جاتی ہے۔ اب وہ راتوں کو جاگنے کا سلسلہ چل پڑا 50, 60, 70 سالوں سے، شب برات میں جاگنا ہے، رات میں 1-1, 2-2 بجے تک بیانات ہونا ہے، چائے بسکٹ بوندی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے،
سب مل کر کے قبرستان جانا ہے. یہ سلسلہ چل پڑا تو کیا ہوا؟ آگے چلتا ہی گیا، رکنے کا نام نہیں. اب روکنے والے، سمجھانے والے علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض جگہ کے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے. اصل بات کیا ہے ان کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے، پھر وہ مان جاتے ہیں. اور بعض جگہ بولنے والوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی، یا بولنے کا انداز ان کا صحیح نہیں ہوتا، یا سامنے جو سامعین ہوتے ہیں ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مورٹ دماغ والے ہوتے ہیں. ایک جگہ ایک مولانا جو ہے بیان کر رہے تھے. بیان کے اندر حدیث پاک پڑھ کر کے سنا رہے تھے. کیا سنا رہے تھے؟ فار ایگزامپل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عربی کا معنی کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی ہے، انہوں نے کہا. قالا کا مطلب کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا. آگے قال رسول اللہ، دوبارہ قالا آیا. اس قالا کا مطلب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے حدیث بیان کی. تو ایک گاؤں کا آدمی تھا، دیہات کا آدمی تھا. اس نے جب اس مولانا کا بیان سنا، اور وہ مولانا بار بار احادیث سنا رہے تھے عربی زبان میں بیان کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال بار بار یہ آ رہا تھا. وہ مورٹ آدمی سنتے ہوئے کہنے لگا، بیان ہونے کے بعد یہ حضرت کو پکڑ کو مارنا. لوگوں نے پوچھا کیوں مارو گے بھائی؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے، یہ ہمارے نبی کو کالا کالا بولتا ہے. ہمارے نبی تو بالکل گورے تھے، خوبصورت تھے، یہ ہمارے نبی کو کالا کالا بولتا ہے. تو اس طرح کے مورٹ دماغ والے آج بھی جس علاقے میں ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو بڑی فضیلت والی رات آ رہی ہے، اس لیے ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. انڈیویجولی، اکیلے تنے تنہا عبادت کرنی چاہیے. وہ میں نے وجہ بتا دی ہے. مساجد کے اندر جو پروگرام کرتے ہیں شب برات میں، عشاء کے بعد عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر سے رکھتے ہیں اور بیان لمبا چوڑا ہوتا ہے، اصل میں یہ پہلے سے لوگوں کو ایک عادت بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا. یہاں کے جنوب ہند، ساؤتھ انڈیا میں لوگوں کے اندر علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا. وہ جمعہ کے نمازی تھے، جمعہ میں بھی صرف سلام پھیرتے وقت آیا کرتے تھے یا خطبے کے وقت آیا کرتے تھے. تو لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کے لیے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اور واقفیت پیدا کرنے کے لیے پہلے کے لوگوں نے اس طرح کی راتوں میں لوگوں کو جمع کر کے ان کو بیان وغیرہ کیا. نمازیں بھی جماعت سے پڑھایا کرتے تھے، تہجد وغیرہ کی نمازیں. بہرحال تو اکیلے اس میں عبادت کرنا ہے شب برات وغیرہ میں. اگر بیان وغیرہ بھی ہو تو مختصر بس اس رات کے بارے میں بتلا دیا اور تنہا اپنی عبادت کرنی ہے.